فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال نامہ میں سے اپنا حصہ پالیں گے یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں ان کو موت دینے کے لیے، تو فرشتے کہتے ہیں کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہتے ہیں وہ تو ہم سے گم ہو گئے، اور اپنے خلاف ہی گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دو بنیادی عقیدے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت ہیں۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید پر اور دعوت پر قوم کو متوجہ فرمایا، آخرت پر قوم کو متوجہ فرمایا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی بنیادی دعوت توحید تھی، توحید کے بعد رسالت، پھر قیامت۔ قرآن مجید کا بھی مرکزی جو موضوع ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور قیامت۔ توحید اس لیے کہ یہ جو نظریات ہیں یہ انسان کی بنیاد ہے، اور نظریات میں سب سے پہلی چیز توحید ہی ہے۔ اگر توحید ہو، توحید کا مطلب ہے کہ اپنے نظریات اور عقائد میں ہر طرح اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، اس بات کا نظریہ رکھتا ہو کہ ساری خیریں اللہ کے قبضہ میں ہیں اور اسی کے فیصلے سے تقسیم ہوتی ہیں، اور سارے نقصانات وہ بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ٹالتا ہے اور اس کے فیصلے سے ہی آتے ہیں۔ تو یہ توحید میں بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے پیغام کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، تو جو قومیں توحید کا انکار کرتی رہیں وہ رسالت کا بھی انکار کرتی رہیں، اس وجہ سے اور ساتھ اللہ کے پیغامات کا بھی انکار کرتی رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح اس کو تعبیر فرمایا: فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے اس آدمی سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ دوسری جگہ یعنی اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، بیوی ثابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ثابت کرتا ہے ذات میں یا صفات میں، کہ اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی مشکل ٹالتا ہے، فلاں بھی مشکل ٹالتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ بات کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور الہ کہتے ہیں اس کو جس کی عبادت کی جائے، جس سے ضرورت مانگی جائے، جس سے پناہ مانگی جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ میری بھی عبادت کرو، ان بتوں کی بھی عبادت کرو، غیر کی بھی عبادت کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس کے بعد باقی ظلم الگ ہیں۔ یہ جو ظلم ہے یہ بھی انسان کا اپنی ذات پر ہے، اس لیے کہ جو آدمی مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فیصلہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہی نہیں، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے شرک میں معافی نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم اس طرح ہے کہ جب شرک کر رہا ہے تو اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عذاب میں ڈالنے میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس لائن پر لگا رکھا ہے، تو اپنی ذات پر ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے تورات میں، انجیل میں، زبور میں، پھر قرآن مجید میں
اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں توحید کو بہت کثرت سے ذکر فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی جھٹلا رہے ہیں اور اس میں بھی تعویلات کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے، اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، فرمایا کہ کیونکہ جو کچھ انسان عمل کرتا ہے وہ لکھا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ذرے کے برابر بھی اگر کہیں اس کا عمل ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اگر تیرے عمل کا ایک ذرہ کسی چٹان میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن لائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سارا اعمال نامہ اس کے سامنے جائے گا، اس دن اس کا تو اعمال نامہ دیکھنا ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ جس کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا ہے افسوس، میں تو پہلے مر کے ختم ہو جاتا اور میرا نام و نشانی نہ رہتا، مجھے تو مال نے دھوکہ دے دیا، عہدے نے دھوکہ دے دیا۔ یعنی ان چیزوں نے اگر بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا تو فرمایا ان کو تو اعمال نامہ ملے گا۔ پھر اعمال نامے کا جو مصیبت ہے وہ تو قیامت کے دن ہوگی، اس کا تو جب سے اس پر قیامت واقع ہو رہی ہے یعنی موت واقع ہو رہی ہے اس وقت سے یہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے من مات فقد قامت قیامت ہو، جو مر گیا تو اس کی قیامت واقع ہو گئی، اس کا اپنا اعمال کے اعتبار سے اس کی جزا شروع ہو گئی۔ تو یہاں بھی فرمایا حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، جب اس کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے، تو یتوفونہم، جب ان کو موت دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تم تو کہتے تھے کہ مشکل میں فلاں ہماری مشکل حل کرے گا، اب بتاؤ کہاں ہیں وہ مشکل حل کرنے والے؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے ہیں، دھوکے میں رہے ہم دنیا میں کہ فلاں بھی مشکل ٹالتا ہے، اب مشکل وقت میں سارے گم۔ وشہدوا علی انفسہم شہیدو، اس میں دو احتمال ہیں، یا تو وہ خود گواہی دیں گے اپنے خلاف کہ ہم کافر ہیں، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا جس کی وجہ سے اب ہم پکڑے جا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ فرشتے ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ دیکھو تم نے دنیا کے اندر اس طرح زندگی گزاری ہے، اب تم سے وہ گم ہو گئے ہیں، اب یہ ہے کہ تم کافر ہو کے مر رہے ہو، تمہارا حشر بڑا برا ہونے والا ہے۔ تو اس وقت ان پر کیا گزرتی ہے یہ تو انسان اس سے پہلے دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا، جو کچھ اس وقت کیفیت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے لیے یہاں سبق یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن آیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور ہدایت ہمارے پاس پہنچی ہے، ہم اپنے نظریات، اپنی سوچ، اپنی زندگی ساری کی ساری اس کے مطابق بنا لیں تو دنیا میں بھی سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ ایک خاص لذت اور سرور دل میں اتار دیتا ہے، اور پھر موت کے وقت بھی آخرت میں بھی ہر میدان میں اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، راحتیں ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا عقیدہ بگڑ گیا اور ہمارے نظریات ٹھیک نہ ہوئے تو اس صورت میں دنیا تو چل رہی ہے، کافر اور مسلمان سارے کھا پی رہے ہیں، لیکن موت کے وقت اس کی پکڑ جب شروع ہوگی پھر وہاں سے چھٹکارا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا
وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین فمن اظلم کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے ممن اس سے افطرا جو گھڑتا ہے علی اللہ اللہ کی ذات پر کذبا جھوٹ کو او کذب بآیاتہ یا جھٹلاتا ہے اللہ کی آیات کو اولئک یہ لوگ ہیں ینالہم نصیبہم پالے گا ان کو ان کا حصہ من الکتاب اعمال نامہ میں سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم جب ان کے پاس آتے ہیں رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے یتوفونہم ان کو موت دے رہے ہوتے ہیں قالو تو وہ کہتے ہیں اینما کنتم تدعون کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر قالو کہیں گے ضلوا عنا ہم سے گم ہو گئے وشہدوا گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے خلاف انہم بے شک وہ کانوا کافرین وہ کافر رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما اپنی محبت اپنا تعلق اپنا قرب نصیب فرما اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما ہم سب کے دلوں کو پاک فرما ہم سب کے دلوں کو پاک فرما یا اللہ ہمیں ایمان میں کمال نصیب فرما ہمارے عقائد اور نظریات ویسے بنانے کی توفیق نصیب فرما جسے تو پسند کرتا ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی ہے یا اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے کفر سے بدعات سے رسومات سے یا اللہ دنیا کی محبت مال کی محبت مرتبے کی محبت ان سب محبتوں سے ہمیں محفوظ فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما نیک اعمال کی محبت نصیب فرما ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما تمام مسائل حل فرما یا اللہ ہم سب محتاج ہیں ہر لمحہ ہماری مدد فرما ہر لمحہ ہماری حفاظت فرما خاتمہ ایمان پر نصیب فرما آخرت کے منازل آسان فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔